بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ بیمار کی عیادت کرنے، مرنے والے کی تعزیت کرنے اور معاشرے کے مختلف حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ عیادت کے آداب: ثواب کی امید رکھتے ہوئے عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا چاہے چھوٹا بچہ ہو، مشرک کی بھی عیادت کرنا اور اس کو اسلام کی دعوت دینا، مریض بے ہوش ہو تب بھی اس کی عیادت کرنا، اگر مریض کو تکلیف نہ ہو بلکہ مسرت اور خوشی ہو تو بار بار مریض کی عیادت کرنا، مناسب وقت میں عیادت کے لیے جانا، ممکن ہو تو پیدل چل کر عیادت کرنا، گھر والوں سے مریض کی خیر و خبر معلوم کرنا، مریض کے اہل خانہ کو اس کی خدمت اور اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کرنا، مریض کے سرہانے بیٹھنا، مریض سے اس کی حالت پوچھنا، مریض کو مرض کا اجر و ثواب بتلانا، مریض کے لیے دعا کرتے ہوئے اس پر اپنا ہاتھ رکھنا بشرطے کہ غیر محرم نہ ہو، بخار اور درد کے وقت یہ دعا پڑھنا: بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل ارک نار ومن شر حر نار۔ ہاتھ پیر سن ہو جانے کے وقت سب سے زیادہ محبوب شخصیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا۔ جب کان بجنے لگے یا اس میں جھنجھناہٹ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے درود مبارکہ پڑھنا، پھر یہ دعا پڑھنا: ذکر اللہ بخیر من ذکرنی۔ مریض کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ عیادت کے وقت بیمار کے سینے اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ بیمار کا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنا: بسم اللہ اللہم داونی بدوائک واشفنی بشفائک واغننی بفضلک عمن سواک واحضر عنی اذاک۔ مریض کو اللہ سے اچھی امید دلانا، مریض سے دعا کروانا، مریض سے ہمدردی کا اظہار کرنا، مریض سے اس کے من پسند چیز کے بارے میں دریافت کرنا اور اگر وہ مضر نہ ہو تو اس کے کھانے کا انتظام کرنا، مریض کو ناراض ہونے، بیماری کو برا کہنے، شکوہ شکایت کرنے سے روکنا۔ نیک صالح شخصیت یعنی عیادت کرنے والے کا اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مریض پر ڈالنا، مریض کو موت کی تمنا کرنے سے منع کرنا، زیادہ پوچھ تاچھ نہ کرنا، مریض کی عیادت کے وقت اس کے پاس زیادہ دیر نہ رکنا، ہسپتال اور گھر میں موجود نامحرم تیمارداروں اور خدمت گار عورتوں سے نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مریض کی عیادت کرتا ہے اور واپس لوٹنے تک جنت کے باغات میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ایک شخص بھیجا تاکہ آپ ان کے بیٹے کو دیکھیں جس کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ایک یہودی لڑکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا اسلام لے آ، تو وہ اسلام لے آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو مجھ پر بے ہوشی طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر اپنا بچا ہوا پانی میرے اوپر بہایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: جب غزوہ خندق میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک خیمہ لگوایا تھا تاکہ قریب سے ہی عیادت کر سکیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو نہ خچر پر سوار تھے اور نہ اجمی گھوڑے پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں آپ کے پاس سے واپس لوٹے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو حسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کس حالت میں کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یاب حالت میں صبح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو جو زنا سے حاملہ ہو چکی تھی فرمایا: اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی استدلال، یہ عورت مستحق کے رجم ہونے کی بنا پر موت کے قریب تھی، اس سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور یہی حال مریض کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک یہودی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیا کرتا تھا، چنانچہ جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے سرہانے بیٹھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی عیادت کی تو اس سے فرمایا: تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایا: اے ام علا، خوشخبری قبول کر، اس لیے کہ مسلمان کی بیماری اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح آگ سونے چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت فرمائی اور حضرت سعد نے ان سے وصیت کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلث اور ثلث بھی زیادہ ہے۔ پھر اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا، پھر اپنا دست مبارک ان کے چہرے اور پیٹ پر پھیرا اور فرمایا اے اللہ سعد کو شفا نصیب فرما اور ان کی ہجرت کو مکمل فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیمار اور دیگر تمام تکالیف سے شفا کے لیے یہ دعا سکھلایا کرتے تھے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل ارک نعار ومن شر حر النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کے پاس کسی شخص کا پیر سن ہو گیا تو ان سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو یاد کرو۔ اس شخص نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ فوراً اس کی وہ تکلیف جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا کان بجنے لگے تو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود پڑھے اور یہ دعا پڑھے، ذکر اللہ بخیر من ذکرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایسے بیمار کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا اور اس کے پاس 7 مرتبہ اس نے دعا پڑھی تو اللہ رب العالمین اس بیماری سے اسے شفا نصیب کرتے ہیں کہ میں عظیم رب سے سوال کرتا ہوں جو عظیم عرش کا مالک ہے وہ تجھے شفا دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت فرماتے تو اس کے چہرے اور سینے پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتے تھے۔ حضرت میمونہ بنت ابی اسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنی جرش کی ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آواز دینے لگی اے عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروا کر میری مدد فرما تاکہ مجھے تو سکون دلا سکے اور مجھے اطمینان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے دہنے ہاتھ کو اپنے سینے پر پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم داونی بدوائک واشفنی بشفائک واغننی بفضلک عمن سواک واحذر عنی اداک۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اس دعا کو بہت عمدہ پایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرتے ہوئے فرمایا آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے اور یہ اس لیے کہ آپ کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کر اس لیے کہ اس کی دعا تیرے لیے ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی عیادت کی تو اس سے پوچھا تجھے کس چیز کی خواہش ہے تو اس نے کہا مجھے گیہوں کی روٹی کی خواہش ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کسی کے پاس گیہوں کی یعنی گندم کی روٹی ہو وہ اپنے بھائی کے پاس بھیج دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بیمار کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے وہ چیز کھلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صاحب تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو کانپ رہی ہے؟ تو کہنے لگی بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جب کہ میں بیمار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر بہایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کہ وہ بیمار تھے عیادت کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کی تمنا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا موت کی تمنا نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت اونٹنی کے دودھ دوہنے کے وقفے کے برابر کرنی چاہیے۔ تعزیت کرنے کے آداب، اتباع سنت کی نیت سے تعزیت کرنا، مسنون مناسب الفاظ میں تعزیت کرنا، غم کا اظہار کرنا، بات چیت کم کرنا، تعزیت کے وقت نہ ہنسنا اس لیے کہ مصیبت کے وقت ہنسنے سے کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے اس کے لیے اس مصیبت زدہ کے ثواب کی مانند ثواب ہے۔ معاشرت کے چند اہم حقوق، اپنے دوست اور دشمن سے ایسے ملنا کہ نہ ان کی تذلیل ہو نہ ان سے خوف ہو۔ اپنے دوست کے سامنے بھی ایسی چیز کا اظہار نہ کرنا جو آئندہ تکلیف کا باعث بنے۔ جہاں چند لوگوں کی جماعت کھڑی ہو وہاں کھڑے نہ رہنا۔ جھگڑے اور غصے میں وقار کو باقی رکھنا۔ عورتوں جیسی حرکتیں نہ کرنا، نہ ہی غلام کی مانند بچھے جانا بلکہ معتدل طریقے سے بیٹھنا۔ بار بار اپنا لباس دیکھتے نہ رہنا، بار بار گھوم کر نہ دیکھنا۔ انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل نہ کرنا، کوکھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نہ رہنا، گھٹنوں کے بل نہ بیٹھنا، لوگوں کے سامنے بکثرت نہ تھوکنا۔ اگر بادشاہ اور صاحب منصب کی ہم نشینی میسر آئے تو ہمیشہ ڈرتے رہنا اور اس کے طور طریقے بدل جانے سے مطمئن نہ ہونا۔ بادشاہ صاحب منصب اور اس کے اہل و عیال کے درمیان دخل گیری نہ کرنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دوست سے تھوڑی دوستی کر، ممکن ہے کسی وقت وہ تمہارا دشمن بن جائے۔